السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 2006 میں ایک جو ضلع میرپور کے اندر متاثرین منگلہ ڈیم کے صلہ میں وفاقی حکومت نے ایک پل کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی پلاننگ ہوئی 2007 اور 8 کے درمیان، اس پر کام شروع ہوا اور پل کا تقریباً دونوں طرف سے حصے مکمل تھے اور درمیان میں کچھ 100 فٹ کے لیے جو ہے وہ ایک عرصہ سے اسی طرح پڑا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور آج ایک 17 سال یا 18 سال کے بعد اس کی دوبارہ منظوری ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ کوئی کریڈٹ لینے کے چکروں میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے منظوری ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری وجہ سے منظوری ہوئی ہے۔ اصل حقائق کیا ہیں؟ کن لوگوں نے اس کے پیچھے کردار ادا کیا؟ وہ کون سی ایکشن کمیٹی تھی؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے دن رات محنت کی؟ آج میں آپ کے سامنے وہ سارے حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج عوامی ایکشن کمیٹی اسلام گڑھ کے صدر پروفیسر ریٹائرڈ طارق صاحب اور عوامی ایکشن کمیٹی اسلام گڑھ کے سرپرست اعلیٰ کونسلر راجہ طارق محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے پل کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پل کی اصلیت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں۔ میں پروفیسر طارق صاحب، چونکہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے صدر ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی تگ و دو کی ہے، آپ نے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی، اسلام آباد تک بھی جاتے رہے۔ یہ بتائیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ پل کی تعمیر رکاوٹ کیا تھی، کہ وہ جو تھوڑا سا گیپ ہے اس پر کام کیوں نہیں شروع ہو سکا؟ السلام علیکم جناب قریشی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ مسئلہ اصل میں کیا تھا اور کیسے یہ اس کا حل ممکن ہوا۔ یہ مسئلہ جو تھا، یہ سردار سکندر صاحب کے دور میں ایک پل کی منظوری ہوئی جب ڈیم کو اپریزنگ اس کی جو شروع کی گئی، تو اس دور میں گورنمنٹ پاکستان نے اپریزنگ کے سلسلہ میں وعدہ کیا کہ یہ پل جو ہے کہ یہ آپ کو بطور گفٹ دیا جائے گا، اور اس طرح اس کا ڈیزائن بنا اور اس کو پل کو تعمیر ہونا تھا۔ اور اس میں پل کی جو جب شروعات ہوئی تو بعد میں حکومت جو بدل گئی، ایک نئی حکومت آ گئی، اور اس نئی حکومت نے جو ہے اپنا جو ہے کردار شامل کرتے ہوئے اس ڈیزائن کو تبدیل کر دیا گیا، اور اس طرح پھر آنے والی حکومت جو ہے اس کا ڈیزائن تبدیل کرتی رہی، اور یہ منصوبہ جو ہے پایہ تکمیل کو نہ پہنچا۔ اور ہر دفعہ اس کی جو انفلیشن ہے یا دیگر جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے اوپر جاتی رہی اور زیادہ سے زیادہ ہوتی گئی۔ اور وہ ڈیزائن جو پہلے دن سے منظور تھا، آج اگر اس پہ ہی کام کیا جاتا تو یہ ہمارے لیے بھی بڑا زبردست تھا اور حکومت کے لیے بھی، لیکن اس میں جو کاسٹ ہے اس وقت جو ہے انہوں نے جو اس کمپنی نے بتائی ہے وہ ہے 12 ارب روپیہ، اور جو وفاقی حکومت جو ہے اتنا زیادہ بجٹ جو ہے اس کے لیے مختص کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو پھر اس میں پہ بھی غور کیا گیا، مختلف ذرائع اس میں شامل کیے گئے۔ ہم نے کوشش کی کہ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی ظریفی ہے۔ پاکستان کے جو قوانین ہیں ان میں کسی پروجیکٹ کی فائل جو ہے 1، 2 یا 3 دفعہ ریوائز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتی۔ اگر اس کے بعد آپ ریوائز کرائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے اس کے سورس جو ہیں وہ صوبے کو خود دینے پڑتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمیں پتہ چلا جب ہم نے ایکنک سے پتہ کیا جی کہ یہ پل کیوں نہیں بن رہا۔ وہ وہاں پہ پلاننگ ڈویژن پہ ہم نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا پل تو 22 میں اس کی فائل جو ہے یہ ڈیڈ ہو چکی ہے، اب اس کو ریوائز ہونے کے لیے جو ہے دوبارہ ایکنک میں جانا ہوگا، اور اس پہ پھر ہم نے کوشش شروع کی اور اس کے بجٹ کے لیے بھی کوشش شروع کی۔ تو اس میں جب انہوں نے ڈیزائن چینج کیا تو اس میں جو پلر لگانے کی جس جگہ پہ پلر لگانے تھے وہ جگہ جو کہتے ہیں جی دلدل ہے، یہ ویٹ جو ہے یہ برداشت نہیں کرتی، اس لیے اس کو جو ہے ہم یہاں پہ لگا نہیں سکتے۔ تو یہ دلدل کا جو ہے یہ پہلے سے ان کو علم تھا کہ یہاں پہ دلدل ہے، اسی لیے یہاں پہ جو ہے وہ پل جو ہے وہ اسٹیل کا پل جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔
ٹھیک. لیکن اب کیونکہ اس میں وہ ممکن نہیں رہا، اس میں بجٹ زیادہ ہے، تو اس کے لیے اب جو ہے پھر جو ہے کنکریٹ کا جو پل ہے یہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا ڈیزائن جو ہے وہ تبدیل کر کے اب جو ہے وہ اس کو پروف کیا گیا. اچھا، یہ جو اس کا جو ڈیزائن تبدیل کیا گیا ہے، اس کی ڈیزائن کی تبدیلی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایک سٹیل سے آپ کنکریٹ کی طرف گئے ہیں، تو وہ جو پہلے والا مسئلہ تھا وہ کس طرح حل ہوگا جو سیم کا تھا، جو جس کی وجہ سے یہ سٹیل میں تبدیل کیا گیا تھا؟ یہ اصل میں اب جو اس کے دو پلر ہیں، ان کے درمیان جو وقفہ ہے وہ ہے 160 میٹر کا. ٹھیک. جو وہ اگر جتنے باقی سپینس لگے ہوئے ہیں یا پلر لگے ہوئے ہیں ان کے وقفے کے برابر رکھیں تو یہ جو سینٹر میں جو دلدل ہے اس کی پہ ہی پلر آتا ہے. اب جو نیا نقشہ جو بنایا گیا ہے، دونوں پلر کے آگے جو اسلام گڑھ کی طرف سے بھی ایک پلر آگے لگایا جائے گا جو 40 میٹر پہ، اور میرپور کی طرف سے بھی ایک پلر آگے لگایا جائے گا 40 میٹر، اور ٹھیک. اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ پھر کم ہو جائے گا، جس کو پھر ہم کنکریٹ سے ہی جوائن کر سکتے ہیں. راجہ یہی طارق بات صاحب. ہے، ہمارے جی. جو ویلیویٹر ہیں انہوں نے اس کو مانا ہے. راجہ طارق صاحب، یہ بتائیں کہ اس پل کے لیے جو ہے وہ بڑی کوششیں آپ نے کی ہیں، کہاں تک آپ نے اس کے لیے لوگوں سے رابطہ کیا، اعلیٰ حکام سے، کون کون اس میں انوالو رہا جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل حل ہوئے ہیں؟ اس میں میں راجہ بہت طارق سے صاحب سے لوگ بات جو کر ہیں ان کے پروفیسر صاحب، میں راجہ طارق صاحب سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے آپ کے چینل نے علاقائی مسائل پہ ہمیشہ بات کی ہے، اور آپ کی بہت اچھی خواہشات ہیں اپنے علاقے کے لیے. تھینک یو تو جناب. قریشی صاحب، ہمارے یہ پل کا نام کرنے والے لوگ پچھلے 10-15 سال سے تھے. جی. ٹھیک ہے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ کہتے تھے جی ہم نہیں اور کوئی نہیں ہے. ہم نے پروفیسر طارق صاحب کی رائے سے، کی رائے سے اس دفعہ جنرل پبلک کو موٹیویٹ کیا ہے. جی. آپ ہماری پوری کمپین دیکھیں، ہم نے جی. جنرل پبلک کو امپورٹنس دی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. اور اس ٹھیک. میں ابھی تو نا کہ اتنی کمپین چل رہی کہ لوگ کہیں گے جی ہم نے 2 دن بنا دیا. اچھا. تو یہ سمجھتا ہوں ہماری بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے جنرل پبلک کو اپروچ کیا ہے اور جنرل پبلک کو ہمارا ساتھ دیا ہے. جی. لیکن نوٹیفکیشن ہونے تک، ڈیزائن اپروو ہونے تک تو بندے ہمارا تھوڑا ہو سکتا ہے یہ ویسے لیکن اللہ کے فضل کرم سے یہ آئے تکمیل تک پہنچے گا. جنرل پبلک کی آپ نے بات کی ہے، جنرل پبلک تو صرف حلقہ کی حد تک، اسٹرائک کی حد تک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن جو کیونکہ آپ کے حلقہ میں ایک منسٹر ہے، ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے، باقی سیاسی قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی کوئی آپ کے ساتھ اس سارے معاملے میں ان کی کیا کوئی آپ کی معاونت رہی ہے، کوئی مدد رہی ہے، کوئی آپ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا اس سارے؟ قریشی صاحب، آپ کو موسٹ جرنلسٹ ہے، میرا خیال ہے کہ جنرل پبلک کی پارٹیسپیشن ہو نا تو وہ رائے عامہ ہوتی ہے. 1-2 بندوں کی آواز رحمانی ہوتی. جہاں تک تعلق ہے حکومتی نمائندوں کا، جی. تو اس میں کرنل معروف صاحب نامینیٹ تھے اس کو منصوبے کی نگرانی، اور انہوں نے دن رات محنت کیا. اس لیے ان کے میں نے تو اسپیشلی جاتی تھی اور کرنل صاحب کو مشہور کہ اس کام کو انہوں نے دن راتیں کر کے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. اچھا پروفیسر طارق صاحب. دوسرا جی 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 آپ بات کریں، رائے طارق صاحب بات کریں. دیکھیں، ایم ایل اے اور بڑے لوگوں سے کام کریں تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو جو مقامی ہمارے اس وقت وزیر ہیں چودھری قاسم مجید صاحب، وہ بھی پارٹیسپیٹ کیا، انہوں نے بھی کوئی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ یا کبھی ان سے پورے ہفتے میں کوئی ملاقات وغیرہ نہیں ہوئی، نہ انہوں نے ہماری کوئی اسٹرگل کے بارے میں کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات ہے کہ ان کی طرف سے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی.
لیکن یہ بھی اصل جو تعریف مسئلہ کرنی ہے وہ کرنل معروف صاحب نے سارے مسئلے کو جو ہے وہ ہینڈل کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اور معلوم صاحب کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی بات ہے وہ خوبی میں آ کے انہوں نے بتائی ہے، یہ ہمیں خود رکھا انہوں نے ہمیشہ. ٹھیک 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 ٹھیک. پروفیسر طارق صاحب، اس پل کے لیے جو ہے وہ کتنا عرصہ اب مزید چاہیے ہوگا اس کی تکمیل کے لیے، کیونکہ اور کب اس پر کام شروع کرنے کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں؟ یہ جو اس کا کام ہے وہ تو انشاءاللہ جلدی شروع ہونے والا ہے. حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، اور NFW کے جو بریگیڈیئر صاحب آئے تھے ان سے ہماری بات ہوئی تھی، تو وہ بھی کہتے تھے اگر یہ ہمیں ٹھیکہ مل جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ 2 ماہ میں یہ پلر جو ہے پانی سے باہر لے جائیں گے، اتنے اونچے کر دیں گے کہ پانی وہ رکاوٹ نہیں بنے گا ان میں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد جو ہے یہ پل جو ہے یہ تکمیل کے مراحل کو طے کرتے ہوئے مکمل ہو جائے گا اور لوگ اس پر سفر کر سکیں گے. یہ جو جو بات آپ نے کی ہے جی ان لوگوں نے کس طرح ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ اصل میں جب بالکل یہ معاملہ ہے یہ ٹھپ ہو گیا تھا تو ہمارے جی ایک نوجوان وکیل ہیں صحبت علی سرفراز، انہوں نے جو ہے متصب کو ایک اپلیکیشن دی تھی اور مختلف ٹائموں پہ ان کو یہ کہتے رہے جی کہ اس ہمارا مسئلہ جو ہے یہ حل کروائیں. جی پھر ہم سب پبلک بھی کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے اور ہم نے کہا جی کہ اس کے لیے تو ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے اور عوام کی ضرورت ہے. تو اس صورت میں پھر ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی جس کا جناب راجہ طارق صاحب کو جو ہے سربراہ عال اور مجھے جو ہے اس کا صدر نامزد کیا گیا. جنرل سیکرٹری جو ہے وہ آفتاب احمد سربری صاحب تھے، اور جی اس کے نائب صدر جناب ارشد محمود چودھری صاحب ہیں، رابطہ سیکرٹری سید صابر حسین رجوروی صاحب اور سیکرٹری مالیات ماسٹر ملک ممتاز دوان کو چنا گیا تاکہ اس کے لیے کام کریں. پھر اس کمیٹی نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اپنے ٹھیک حلقے میں بھی اور حلقے سے باہر باہر بھی. ٹھیک تو اس میں جو حلقے کے لوگ ہیں یا حلقے کے جو باہر کے لوگ ہیں، جن دفاتر میں ہم جاتے رہے ان جی سے جو مدد لیتے رہے یا ان سے جو ایڈوائس لیتے رہے یا ان سے جو مشورہ کرتے رہے، وہ تو ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ملازم ہیں. اس طرح ان کے لیے بھی یہ بہتر نہیں ہے. مثلا ایکنک میں جاتے ہیں، پاکستان کے پلان کی زمین میں جاتے رہے، اس طرح اپنے پی ڈی جو ہیں ان کے پاس بھی اور مختلف لوگوں سے ملتے رہے. جی تو اس میں الکیس کے جو آپ نے جو جتنے بھی ہماری یونین کونسلز ہیں ان کے چیئرمین سے ہم ملے ہیں، ان کے کونسلر سے ہم نے ذاتی طور پر جا کے ملے ہیں اور ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے لیے وہ کوشش کریں. تو انہوں نے بھی جو ہے تمام نے یہ کوشش کی ہے. مثلا ٹاؤن کمیٹی چکسواری کے چیئرمین سے ہم نے ملے ہیں، وائس چیئرمین سے ملے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم اپنے منسٹر کو کہیں گے اور وہ بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں. تو اس طرح جب ان کو جناب کرنل معروف صاحب کو ان کا ایڈوائزر کر دیا گیا پرائم منسٹر کا اور یہ کام سونپا گیا، تو انہوں نے پھر اس کو بڑی کوشش سے شروع کیا اور مختلف دفاتر سے اس فائل کو آگے پیچھے اور اپنے تلقات اور کوششوں سے اس کو جو ہے جلال بخشا اور یہ کام جو ہے آگے بڑھا. تو بیرون ملک سے بھی لوگوں نے بڑی ہماری مدد کی ہے. جی سب سے پہلے ہم نے جو ہے چند لوگ جو ہیں برطانیہ میں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ان کو ہم نے کہا، تو وہ جا کر وہاں پہ نواز شریف صاحب کو ملے اور یہ اسحاق ڈار صاحب کو ملے، ان سے وعدہ لیا جی کہ ہماری حکومت اگر آتی ہے تو ہم اس کو مکمل کریں گے. اور جب اسحاق ڈار صاحب جی نواز شریف کی حکومت میں منسٹر بنے تو انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے پیسے بھی مختص کیے ٹھیک کہ اس کام کو جو ہے یہ. اور پاکستان کے جو پروجیکٹ لیٹ ہو رہے تھے عرصہ سے وہ مکمل نہیں ہو رہے تھے، وہ 10 پروجیکٹ تھے اور ان میں اس پروجیکٹ کو شامل کیا گیا اور وہ 11 پروجیکٹ ہو گئے جس کو وفاقی حکومت نے کہا جی ہر صورت میں اس کو مکمل کریں. ٹھیک اس سے پہلے جو ہم نے کوششیں کی ہیں تو یہ آپ کے جو ایم پی ہیں جناب یاسین صاحب، بیڈ فورڈ سے وہ آئے گورنمنٹ کو ملے، انہوں نے کہا. ایم پی طاہر علی صاحب اور ایم پی خالد محمود صاحب بھی اور ایم پی ناز شاہ نے بھی اس کے لیے پوری کوششیں کی. اور
انہوں نے ایک وفد کی صورت میں حکومت کے ساتھ ملاقات کر کے اس پہ دباؤ ڈالا جی کہ یہ درین جو ہے مطالبہ اس کو پورے. ان تمام ایم پیز کے ساتھ رابطے میں ہمیں جو سب سے زیادہ معاونت حاصل رہی ہے وہ راجہ نجات صاحب کی ہے. راجہ نجات صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ایم پیز کے ساتھ ہماری ملاقات اور ہمارے جو مسائل کی وقت دلوایا, اور اس طرح جب ہم نے ان کو سارا معاملہ سمجھایا تو انہوں نے ہماری گورنمنٹ پاکستان سے یہ کوشش کی. یہ تھی بیرون ملک. اور جو آپ نے حلقے کی بات کی ہے, قاسم مجید صاحب جو ہیں منسٹر ہیں, تو انہوں نے اپنی جگہ ضرور کوشش کی ہوگی. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, اور نہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف انہوں نے کوشش کی ہے. تو اس میں جب ذمہ داری سب کا مشترکہ معاملہ تھا اور سب نے مل کر اس کے لیے کوشش کی ہے. ہاں جی. تو اس میں جناب جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں اعظم صاحب, انہوں نے بڑی ہمیں جو ان سے ہم ہدایات لیتے رہے, ان سے بڑا ہمیں تعاون ملا. نذیر انقلابی صاحب سے ہمیں بڑا اس سے کے معلومات ملی اور تعاون ملا, اور وہ ہمیں بھی گائیڈ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو ہے اس میں دیگر بھی کافی ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے جس کو ہم نے کہا اس نے پارٹی بننا چاہیے. خصوصاً جو ہے یہ ہمارے سلام گڑھ کے جو چیئرمین ہیں انیس احمد گڑھا صاحب, جب بھی ان کو جناب ہم نے کہا جی کہ ہمیں عوامی معیشت کی ضرورت ہے تو کونسلر سمیت جو ہے ہمارے ساتھ ملتے رہے. تو ایک جو خاص بات ہے اس کی میں زیادہ تیزی آنے کی, وہ ہے ایک ایکشن کمیٹی ہے جو صدر ڈسٹرکٹ بار کے زیر سایہ چل رہی تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی, اور وہ یہ بات جو ہے جناب ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کے ذریعے ہوتی رہی, اور ہمارے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ اگر آپ ہماری حمایت کریں تو ہم یہ مسئلہ جو ہے اپنے ایجنڈے میں شامل کریں گے. اور اس طرح جو ہے یہ مسئلہ جو ہے پل کا عوامی ایجنڈے میں شامل ہوا, اس ڈسٹرکٹ بار کے ایجنڈے میں شامل ہوا. تو اس طرح ہم جو ہے ڈسٹرکٹ میں بھی جا کر اس کا جو ہے احتجاج کرتے رہے, اور اس کا یہ نتیجہ ہے, اس کا پریشر ہے, جس کے نتیجے میں یہ جو ہے منصوبہ جو ہے یہ مکمل ہو رہا ہے. ہم پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے بھی ملے, ان سے بھی ریکویسٹ کی, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ پیسے کا مسئلہ ہے. تو پیسے کے مسئلے کے لیے پھر ہم نے گورنمنٹ پاکستان کا بھی دباؤ ڈالا, تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی ہے. وزیر اعظم نے بھی خصوصاً جناب اس پروجیکٹ کو ایک خاص پروجیکٹ سمجھتے ہوئے اپنے لیے تو اس پہ انہوں نے کام کیا, اور اسی کی وجہ سے یہ کام جو ہے پایا تکمیل کی طرف جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کوئی اس سے پل جو ہے یہ مکمل نہیں ہو گیا, اور نہ ہی ہم اس کو مکمل سمجھتے ہیں. یہ ان کی اب بھی لوگوں کو ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. کریڈٹ جو ہے ہم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہا ہے, وہی کریڈٹ دینے والا ہے, لوگ اس کا کریڈٹ نہیں دے سکتے. تو اس میں لوگوں کا ہمیں تعاون درکار ہے کہ آئندہ اگر یہ اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی کمی بیشی آتی ہے تو لوگ اس کے لیے جو ہے وہ تیار رہیں, تاکہ اگر یہ اپنا جو ہے دباؤ یہ برقرار رکھ سکے تو انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ مکمل ہو. رائے طارق صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی جو تنظیم تھی اس میں آپ لوگوں نے کوٹلی سے, ڈڈیال سے اور میرپور سے بھی باقی جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے ان کو شامل رکھا. جی یہ بیسیکلی ہماری ایکشن کمیٹی کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اس کو پورے ڈویژن کا مسئلہ بنایا ہے. ٹھیک, پورے ڈویژن کی ویسے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. تو کوٹلی سے بہت سے لوگوں نے ہمارے ساتھ شامل کیا ہے, جن میں جھاگ جان صاحب ہیں, وہ تو ہماری ہر کال پہ لبیک کرتے ہوئے اسلام گڑھ ہے, ان کا بھی بڑا شکریہ. وہاں انہوں نے سٹیزن فورم میں بات کی ہے. تو کونسلر جو ہیں یہ ہر کونسل سے کون رہے, پونا سے آئے, کلاڑ سے آئے, دبئی سے کونسل نے صاحب نے رابطہ کیا, انہوں نے سپورٹ کیا کریٹا سے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کو تین سطح پہ آرگنائز کیا کی وجہ سے. یہ رائے طارق صاحب ابھی آپ کے کیا جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ جو اب کام شروع ہوگا آپ کی جو ایکشن کمیٹی ہے وہ اس پر اپنی نگرانی جاری رکھے گی,
جو نیا ٹھیکیدار ہوگا یا جنہوں نے ٹھیکہ لیا ان کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں گے تاکہ یہ کام رک نہ سکے؟ کیا کریں گے آگے، کیا آپ کے ارادے ہیں؟ ہمارے ارادے یہ ہے کہ ہم کام کی بھی نگرانی کریں گے، لوگوں کو بھی سے آگاہ رکھیں گے، اوورسیز کو بھی ہر وقت انشاءاللہ ہم انفارم کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کہاں رکاوٹ ہے، کیا کہاں کچھ ہے۔ تو میں قریشی صاحب اپنے آپ بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ان کے مکمل ہونے تک اسی طرح سپورٹ چاہیے جیسے لوگ پہلے کرتے رہے۔ نہیں، لوگ انشاءاللہ کریں گے، ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب، جس طرح کہ آپ نے یہ کوششیں کی اور چلو ایک کام جو ہے وہ ایک اس کی بنیاد بنی ہے، آگے کام ہوتا ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے۔ ایک اور جو ہے بڑا مسئلہ تھا جو ذیلی کنبہ جات کا، وہ بھی متاثرین منگلہ ڈیم کا تھا، کیونکہ آپ کے پاس ایک فورم بن چکا ہے اس وقت۔ تو کیا آپ اس فورم کے استعمال کرتے ہوئے وہ جو ذیلی کنبہ جات کا حکومت جو ہے وہ بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ارادے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی اس مسئلے کو بھی آپ اعلیٰ حکام تک لے کر جائیں گے؟ ماشاءاللہ آپ جو ہے علاقے کے مسائل پر پوری نظر رکھتے ہیں اور اسی لحاظ سے آپ سوال کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ چیئرمین کورٹ چودھری اختر حسین صاحب نے بھی اس مسئلے میں بڑی جو ہے کاوش کیا اور اپنے طلاقات کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس پر کیا منصوبہ جو ہے یہ حل ہونا چاہیے۔ جو ذیلی کنبہ جات کا آپ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ یہ تو 1 پوائنٹ ہمارا جو فورم تھا کہ پل والا، اگر لوگوں نے چاہا اور یہ تمام جو ہماری کمیٹی ہے اس کے لیے جو ہے رضامند ہو تو ہم اس کے لیے بھی ایسا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں جس سے اس پہ بھی عمل درآمد ہونا جو ہے یہ ممکن ہوتا ہے۔ بہت شکریہ رائے طارق صاحب، آپ کی طرف سے جو آخری میسج آپ دینا چاہیں جو کمیونٹی کے لیے، جو اعلیٰ حکام کے لیے اس برج کے حوالے سے۔ میں اعلیٰ حکام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پل مکمل ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کی زندگیاں بھی خوشحال ہوں گی، گورنمنٹ کا ریونیو بھی بڑھے گا اور خوشحالی و ترقی آئے گی۔ قریشی صاحب، میں ہمیشہ کھل کے بات کرتا ہوں، جسے ڈرتا نہیں۔ بات سنیں، ایکچوئل میٹنگ جو ہے وہ اسلام گڑھ کی ایکسپائری ہے نا جی، اب سے ڈیم بنا ہے، پیچھے کتنے سال ہو گئے ہمیں 30-40 کلو میٹر فالتو مقابلہ طے کرتے ہوئے جی، تو اس وجہ سے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے تو انشاءاللہ میرپور کوٹلی میں اس سیاسی یونٹی آئے گی اور ڈگری معاملات۔ لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی کامیابی نہیں ہے، یہ لوگوں کی کامیابی ہے۔ لوگوں کے بجائے ہم بھی کر سکتے تھے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہمارے خلاف نہیں کرتے رہے جیسے پہلے کرتے رہے اور اس کامیابی کا سیرا میں سارا جنرل پبلک کو عام لوگوں کو جاتا ہے کہ انہیں اس کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ اپنی طرف سے کوئی کمیونٹی کے لیے جو کوئی ایسا میسج ہے جو جس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں اس کے لیے مل کر اکٹھے کام کرنے کی، کوئی دینا چاہے تو؟ میں صرف اپنی طرف سے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علاقے کے جو سب لوگ ہیں ان کو جو اجتماعی کام ہے ان کے لیے کام کرنا جو ہے ان کا ضروری ہے، اس میں وہ اپنی سیاسی پارٹیوں کو نہ لائیں۔ جو اجتماعی کام ہے وہ سب کے ہوتے ہیں، جو سڑکیں ہوتی ہیں، پل ہوتے ہیں، یا اسکول یا کالج، یا یہ آپ کا جو ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ ہے یہ اجتماعی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو سیاست میں تقسیم نہ کریں۔ اگر آپ اپنی پارٹیوں میں تقسیم ہو کر یہ مطالبے کریں گے تو کوئی بھی آدمی جو ہے یہ مسائل حل نہیں کروا سکے گا اور اس کے نتیجے میں لوگ متاثر ہوتے رہیں گے۔ میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی پارٹی کے لیے ضرور کام کریں، لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے لیے سب مل جل کر چلیں اور یہ مسئلے لوگوں کے حل کریں تاکہ لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طرح دونوں سیاسی سماجی رہنماؤں نے ایک میسج کنوے کیا ہے کہ
جب ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے. سیاست اپنی اپنی جگہ سیاست آپ لوگ کریں، لیکن جہاں تک ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے سب کے ایک ہیں، اور مسائل کے لیے جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے. اگر ہم اسی طرح یکجا رہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارے جو باقی درینہ حل طلب مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین میرا پروگرام دیکھتے رہیں، لائک اور شیئر کرتے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.